آج سے تقریباً 40 سال پہلے پاکستان میں ایک ابھرتا ہوا نوجوان وکیل اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر مختلف حلقوں میں موضوع سخن تھا، جسے نئی بخاری کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وکیل صاحب نے اس وقت کے واحد سرکاری ٹیلی ویژن سے بہترین پروڈیوسر اور عظیم لکھاریوں کی معاونت سے کئی یادگار پروگرام بھی پیش کیے۔ وکیل نے اپنی مسکراہٹ، ظرافت اور خوبصورت جملوں کے انتخاب سے ہر شخص کو اپنا گرویدہ بنایا اور یوں عوام میں زبردست شہرت حاصل کی۔ اس سچی کہانی کے دوسرے کردار کا تعلق پاکستان کے مقبول سنگر گھرانے سے ہے۔ اسی گھرانے کی سنگر کی طرف سے بڑھاپے کی عمر میں گائے جانے والا نغمہ ابھی تو میں جوان ہونے بے شمار بوڑھوں کو گزرتی عمر کا احساس نہیں ہونے دیا۔ گلوکارہ کی خوبصورت بیٹی بھی سرور و آواز کی نگری میں وارد ہوئی، جسے طاہرہ سعید کے نام سے جانا جانے لگا۔ اس زمانے میں اچھی موسیقی اور بہترین آوازوں کے ساتھ ساتھ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ترین چہرے موسیقی کی دنیا کو یادگار بنا رہے تھے۔ اس کلاسک دور میں میڈم نور جہاں، اقبال بانو، فریدہ خانم، مسرت نذیر، ناہید اختر، سلمہ آغا، نازیہ حسن وغیرہ کے نغموں نے سماعت اور بصارت دونوں حصوں کو تسکین پہنچائی۔ ایسے وقت میں تمام خصوصیات کی حامل اس گلوکارہ کی موسیقی کی دنیا میں وارد ہونا ایک خوشگوار اضافہ ٹھہرا۔ موسیقی کی بہترین تربیت، خوش آوازی، خوبصورتی اور سب سے بڑھ کر دلکش اداؤں نے اس دختر دلربا کو صداکاری اور اداکاری کی مقبولیت اس معراج پر لا بٹھایا جہاں اس کے لیے برابر کا ساتھی ملنا بہت دشوار ہو چکا تھا۔ موصوفہ نے مردانہ وجاہت سے بھرپور نوجوان وکیل اور مقبول ٹی وی میزبان کو اپنا ہم پلہ سمجھا اور یوں دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ لیکن خوشگوار شادی شدہ زندگی بیٹے کی نعمت و بیٹی کی رحمت اور ہر عزیزی کو نظریں بد لگ گئی۔ کہانی کا تیسرا کردار پاکستان کا ابھرتا ہوا سیاستدان ہے، جو کہ نواز شریف تھا۔ تقریباً 40 سال پہلے جب فوجی حکمرانی کو بناوٹی جمہوریت کی ضرورت پیش آئی تاکہ عوام کو مزید کچھ عرصہ خاموش رکھا جا سکے، تو کئی ایک تالۂ آزماؤں کو مقاصد کے حصول کے لیے میدان میں اتارا گیا اور لوگوں کے علاوہ فوجیوں کی گود میں پلے بڑے ایک شہری و کارروائی شخص کو صوبائی وزیر بنا کر بطور خصوصی مہرہ آزمایا گیا۔ جب کرندے نے بہترین جی حضوری دکھائی تو بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا منصب اس کا اگلا مقام ٹھہرایا گیا۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے مقتدر حلقوں کے امور سر انجام دینے کے ساتھ اپنے کاروبار کو ایسی وسعت دی کہ اس کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگلے انتخابات کے وقت فوجی حکمران تو زندہ نہ رہا، لیکن اس کی سوچ فضا میں موجود رہی۔ مخالفین کو میدان سے باہر رکھنے کے لیے اپنی ہی نرسری کے سیاستدان کو سابقہ حسن کارکردگی کی بنیاد پر نو ہم خیال جماعتی اتحاد کا سربراہ بنایا گیا۔ ایک بڑی سرکاری رقم کے ذریعے دائیں بازو قدامت پرست و نیم مذہبی خیالات کے ووٹر کو باور کرایا گیا کہ یہی اتحاد ہی پاکستان کو نظریاتی مملکت کے طور پر متحد رکھ سکتا ہے۔ بھرپور کوشش کے باوجود مرکز میں یہ اتحاد حکومت نہ بنا سکا، البتہ پنجاب میں یہی سیاستدان وزیر اعلیٰ اور اس کے چھوٹے بھائی صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اگلے انتخابات کے لیے زیادہ انتظار نہیں کروایا گیا اور جب 2 سال بعد انتخابات ہوئے تو اس بار سابقہ تجربے سے سیکھتے ہوئے بغیر کسی غلطی کے من پسند اتحاد کو جتوایا گیا اور موصوف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم صاحب نے ملک کی خدمت سے زیادہ توجہ کرپشن پر دی اور دولت کی ڈھیر بنانے میں تو کامیاب رہا، لیکن حکومت کو 2 سال بعد گرانے سے نہ بچا سکا۔ قارئین کرام، سیانے لوگوں نے کہا ہے کہ دولت اپنے ساتھ خواہشات کے حصول کا ایک نارکنے والا سلسلہ لاتا ہے جو اکثر مصیبتوں کا پیش خیمہ بنتا ہے، اور اگر یہ دولت ناجائز طریقے سے کمائی جائے تو یہ اخلاقی گراوٹ کا سبب بنتا ہے۔ یہی کچھ اسی سیاستدان کے ساتھ بھی ہونا تھا، لیکن قدامت پرست ووٹ بینک اور عوامی نمائندے کی حیثیت سے کھلی عام برائی میں پڑنا مشکل تھا، لہٰذا ہر پرکشش عورت پر نظر لگا کر شادی کی پیشکش کی جاتی رہی اور کچھ وقت گزرنے کے بعد خاموشی سے تعلقات ختم کر دیے جاتے۔ چھوٹے بھائی نے تو کوئی قانونی شادیاں نہ چاہی تھی، موصوف کو زیادہ خوف نے ایسا نہیں کرنے دیا اور کوشش بسیار کے باوجود اپنی سوچ کو عملی جامہ نہ پہنا سکی۔ اسی نو دولتیہ سیاستدان نے اپنے ہم علاقہ سراہی دار گردن خاتون گلوکارہ کو پہلے ہی سے اپنی ہٹ لسٹ پر رکھا تھا اور جب حکومت میں آئی تو موصوفہ کو سرکاری انعامات و کرامات سے نوازا گیا، یہاں تک کہ مری کی چیئر لفٹ کے کروڑوں روپے کا سالانہ ٹھیکہ دے دیا گیا اور ساتھ ہی محبت کے جھانسے میں شادی کی پیشکش کر دی۔ زندگی ایک اولو العزم خاتون تھی اور اسی خیال سے دل کو دھوکہ دیا کہ دولت اور حکومت ساتھ ہو تو محبت اصلی ہو یا نقلی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا لگتا ہے کہ گلوکارہ کے گائے ہوئے ایک مشہور غزل کے اشعار موصوفہ کے لیے ہی لکھے گئے ہیں۔ یہ عالم شون کا دیکھا نہ جائے، وہ بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے۔ اپنے ہی گائے ہوئے غزل کا عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے شکار بن کر گلوکارہ بیچاری شکاری کی باتوں میں ایسی آ گئی جیسے کہ بہنے اور پھسلنے کے لیے تیار بیٹھی ہو۔ عزائم کے حصول کے لیے پہلے شور سے علیحدگی ضروری تھی۔ جب میاں بیوی میں کوئی ساتھ چھوڑنا چاہے تو علیحدگی کے لیے کوئی خاص ظاہری وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ وکیل صاحب نے حالات کے سامنے شکست تسلیم کی اور گلوکارہ بیوی کو اس کا قانونی حق دیتے ہوئے آزاد کرا دیا اور یوں 15 سال اپنے ہی گائے ہوئے غزل کا عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے شکار بن کر گلوکارہ بیچاری شکاری کی باتوں میں ایسی آ گئی جیسے کہ بہنے اور پھسلنے کے لیے تیار بیٹھی ہو۔ عزائم کے حصول کے لیے پہلے شور سے علیحدگی ضروری تھی۔ جب میاں بیوی میں کوئی ساتھ چھوڑنا چاہے تو علیحدگی کے لیے کوئی خاص ظاہری وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ وکیل صاحب نے حالات کے سامنے شکست تسلیم کی اور گلوکارہ بیوی کو اس کا قانونی حق دیتے ہوئے آزاد کرا دیا اور یوں 15 سالہ رفاقت کا خاتمہ ہوا۔